السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے ٹاپک کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اس ویڈیو میں کس سلسلے میں باتیں کرنے والا ہوں۔ حالانکہ جو تصور کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ باتیں میں اس میں نہیں کروں گا۔ جس طریقے سے اس وائرس کا زور جو پوری دنیا میں پکڑا ہے، تو ہر لوگوں نے اپنے اعتبار سے اس کی احتیاطی چیزیں بتائی ہیں۔ جو رہنما ہیں، دینی رہنما ہیں، انہوں نے اپنے اعتبار سے بتائی۔ جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنے اعتبار سے بتائی۔ تو جو جن چیزوں میں ماہر ہیں، انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کی احتیاطی تدبیریں بتائی ہیں۔ تو میڈیکل سے تعلق رکھنے والوں نے آپ کو احتیاط بتائی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو دینی چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے آپ کو اس کے رہنمائیاں پیش کی ہیں۔ انہوں نے دعا اور کلمات اور اعمال بتائے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا استغفار، کیا دعا ہے، کیا کلمات ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ میں ان دونوں میں سے کوئی بھی باتیں جو ہے وہ میں آپ کو نہیں بتانے والا ہوں۔ نہ تو میں آپ کو میڈیکل کے ذریعے سے کوئی چیز بتانے والا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی میں دعا یا کوئی کلمات آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں آپ ماہرین لوگوں سے آپ پہلے سے ہی سن چکے ہیں۔ ایک جو بہت عام خرابی ہے اس موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے اندر، خاص طور پر صرف میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا، تھوڑی سی بات کہوں گا، جو زیادہ خطرناک ہے۔ ابھی ہم جو جس طرف پوری دنیا میں ابھی جو ہے وہ مکمل طور پر اس وائرس کا بہت زیادہ زور ہے، اور ہر طرف اسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہیں کوئی پریشان ہے تو کہیں پہ موتیں ہو رہی ہیں، کہیں پر احتیاطی تدبیریں جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے ہو رہی ہیں۔ اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے، جو بہت زیادہ زور شور سے وہ کر رہے ہیں۔ انہی چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں۔ یہ ویڈیو زیادہ لمبا نہیں ہوگا، بہت مختصر، بہت شارٹ سا ویڈیو ہوگا۔ میں فوری طور پر یہ دو باتیں کہہ کر میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ سننے کے لیے جو ہے آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا، اور زیادہ کچھ کہنے کے لیے میرے پاس باتیں بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے، انسان کا جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان دو الگ الگ چیزوں سے مل کر کے بنا ہے۔ اس کو بہت آسان انداز میں اگر آپ کو سمجھنا ہو تو آپ یوں اس طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان دو الگ الگ چیزوں سے مل کر کے بنا ہوا ہے۔ یہ انسان کا ایک جسم ہے، ظاہری ڈھانچہ ہے، اور ایک انسان کا روح ہوتا ہے جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس روح کی الگ غذا ہے۔ اس روح کو بچانے کے لیے، اس روح کو مضبوط بنانے کے لیے، اس روح کی حفاظت کے لیے اس کی الگ غذا ہے، اور اس جسم کو بچانے کے لیے، اس جسم کے مضبوط بنانے کے لیے، اور مختلف قسم کے جو خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اس سے بچانے کے لیے اس کی الگ غذا ہے۔ جسم کی مضبوط بنانے کی غذا میں کھانا پینا ساری چیزیں آ جائیں گی۔ احتیاط برتنے میں جو دوائیاں یا جو چیزیں ہم لیتے ہیں وہ آ جائیں گی۔ اس روح کو مضبوط بنانے میں جو اعمال صالح ہیں، ذکر ہے، دعا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ایز اے مسلم وہ اس کے اندر آئیں گی۔ اور اس روح کو کمزور کرنے والی چیزیں گناہ، بدعمالیاں، بد اخلاقیاں، عقیدے کی خرابی، ایمان کی خرابی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو ان دونوں کی ذمہ داری الگ، دونوں کی جو غذا ہے وہ الگ ہے، دونوں کو نقصان پہنچانے والی چیز الگ ہے، اور دونوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں بالکل الگ ہیں۔ اب یہ باتیں میں کیوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، سمجھیے۔ بہت سے ایسے ویڈیوز آئے ہیں، اور میں پڑھاتا ہوں تو آپ سب جانتے ہی ہیں، میرے پاس بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے نمبر ہوتے ہیں، سیو ہوتے ہیں، تو وہ اسٹیٹس پر کچھ لگاتے ہیں، تو میں ہر ایک اسٹوڈنٹ کا اسٹیٹس ضرور چیک کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اسٹیٹس کو چیک کرنا جو ہوتا ہے، واٹس ایپ کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ کوئی اسٹیٹس ایسے ہی نہیں لگاتا ہے۔ ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق اسٹیٹس کو چنتا ہے۔ تو وہ واٹس ایپ کا 24 گھنٹے کا اسٹیٹس جو ہوتا ہے، وہ اس انسان کی موجودہ دل کی کیفیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ انسان ابھی کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے سوچنے کا نظریہ کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں،
اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کا ایک 24 گھنٹے کا اسٹیٹس بتا دیتا ہے. تو میں سارے بچوں کے اسٹیٹس کو ہمیشہ چیک کرتا رہتا ہوں تاکہ اس سے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا رہے، تاکہ میں بچوں کو گائیڈ کر سکوں، ان کو صحیح رہنمائی ان کی میں کر سکوں. ابھی تقریباً جب سے یہ وائرس کا زور شروع ہوا ہے اس پہ لگاتار اس طرح کے جو ہیں وہ ویڈیوز آ رہے ہیں، جس میں ایک ویڈیو کا میں صرف ریفرنس آپ کو دیتا ہوں. اس میں ایک ویڈیو ہے کہ ایک دو دوست ہے اور ایک دوست جو ہے وہ کھڑا ہے راستے میں، اور ایک دوست اس کو کہتا ہے، دوسرا دوست جو ہے اس کو کہتا ہے کہ تم ماسک کیوں نہیں پہن لیتے ہو، ماسک پہنو تاکہ تم کورونا وائرس سے بچا رہو. تو وہ دوست جو ہے وہ سر سے پاکٹ سے ٹوپی نکالتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی میرا ماسک ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ویڈیو ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے. کتنے خطرناک اور غلط میسج ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف میسج ہے. دیکھیے، لاپرواہی اور یقین میں بہت بڑا فرق ہے. کوئی انسان لاپرواہی کو یقین سمجھنے لگتا ہو، اپنا ایمان سمجھنے لگتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی اپنی طرف سے احتیاط نہیں برتتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے. تو لاپرواہی اور یقین کے اندر بہت بڑا فرق ہے. یقین ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے ہم لاپرواہ ہو کر اس قسم کے میسج اور پیغام دینا شروع کر دے امت کو، یہ نقصان دہ چیز ہے. اور خاص طور پہ وہ ٹک ٹاک کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ایمان کی بڑھوتری کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے پیسے کمانے کے لیے، اپنے نام کمانے کے لیے وہ ویڈیوز بنائے جاتے ہیں. تو جو چیزیں زیادہ مشہور ہوتی ہیں اس کے نام سے وہ ویڈیوز بن جاتے ہیں. ہم بھولے والے مسلمان اس کو شیئر کرنے لگتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہمارا ایمان کتنا اچھا ہے اور ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے، کچھ نہیں ہوگا. یہ بالکل غلط چیز ہے. بہت بار آپ نے یہ حدیثیں سنی ہوں گی. ایک صحابی جو ہے وہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اونٹ کو نہیں باندھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو. تو یہی بات ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لاپرواہی الگ چیز ہوتا ہے اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ سب کچھ کر سکتی ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جس بندے کو اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے کرنے سے کچھ ہوگا تو وہ اپنے اعتبار سے اس پر تدبیریں بھی اختیار کرتا ہے. تو لاپرواہی سے بچیے. پھر اسی قسم کی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ چلی ہے کہ ایک بچی ہیں، ایک بہن ہے جو پہلے کچھ ڈیٹول وغیرہ یا کچھ ہاتھ کو صاف کر رہی ہیں، پھر اس کو ہٹا کر کے وہ قرآن کو سینے سے لگا رہی ہیں اور پھر آنکھ بند کر کے کہہ رہی ہیں کہ اب ٹھیک ہو جائے گا، اب کچھ نہیں ہوگا، اب سکون ہوگا. یہ بھی غلط بات ہے. اس طرح کے پیغام، اس طرح کے میسج کو نہ آپ خود پڑھیے، نہ دیکھیے، نہ لگائیے اور نہ ہی اس کو بڑھایا کریے. یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل نہیں ہے. ایمان ایڈورٹائزنگ کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، دکھاوے کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے. ہم کتنے ایمان والے ہیں اور ہم کو کتنا یقین ہے اللہ پر، یہ دکھایا نہیں جاتا ہے، یہ خود محسوس ہوتا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے. اور جس چیز کو دکھاوے کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ دکھاوا اس چیز کا کیا جاتا ہے جو حقیقت میں اس انسان کے اندر نہیں ہے. ورنہ جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. ایمان دکھاوے کی چیز نہیں ہوتی ہے. ہم اس طرح کی ویڈیو بنا کر کے یہ دعوے کرنے لگے کہ ہم ٹوپی پہننے والے ہیں تو ہم کو کورونا نہیں ہوگا، ہم جو ہیں وہ ماسک پہننے والے، ہم جو ہیں وہ پردہ کرنے والے ہیں تو ہم کو جو ہے وہ کورونا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پردے پر جو ہے فخر ہونا چاہیے، ٹوپی پر فخر ہونا چاہیے، لیکن اس کو ہم ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو یہ ہم بالکل غلط کر رہے ہیں. یہ ہم اسلام کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. تو اس کو سمجھیے، اسلام یہ تعلیم کبھی نہیں دیتا ہے کہ ایک انسان لاپرواہ ہو کر غفلت کی زندگی گزارے، چاہے وہ غفلت اس کے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو یا وہ غفلت اس کی روح کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو. اسلام اس چیز کی اجازت کبھی نہیں دیتا ہے. روح کی حفاظت الگ ہے، جسم کی حفاظت الگ ہے. ان دونوں کی حفاظت جو ہے وہ انسان کے ذمہ ہے اور ان دونوں کی حفاظت کا ذریعہ الگ الگ ہے. بالکل. تو اس کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے بہت سارے اسٹیٹس ہم یہ لگا لیتے ہیں کہ پہلے لوگ پردہ نہیں کرتے تھے، اب جو ہے دیکھو اللہ نے پردہ کروا دیا. یہ بھی بالکل غلط اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارا انٹینشن صحیح ہوتا ہے لیکن ہم پیغام بہت غلط دے رہے ہوتے ہیں. اس سے اسلام سے محبت کسی کو نہیں ہوگی بلکہ نفرت ہونے لگے گی. ہم کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ بہتر ہے، تم لوگ اس حالت میں جی رہے ہو نا وہ اچھا ہے، ہم لوگ تو پہلے سے ٹھیک تھے.
وہ اس طرح کے غلط میسیجز لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. اگر ہم نے غلط انداز میں اسلام کو پیش کیا ہے تو اس کا اثر بھی ہم پر غلط ہی ہوگا. لوگ غلط انداز میں اسلام کو سمجھنے بھی لگیں گے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق اس کی ایک الگ تشریح کرنے لگا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. بار بار جو باتیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جسم کی حفاظت کچھ اور ہے، روح کی حفاظت کچھ اور ہے. یہ جو امراض ہوتے ہیں، جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ آپ کے جسم کی نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں. تو اپنے جسم کو ان بیماریوں سے بچائیے، خوب احتیاط برتیے. اور اس جسم کے جو ماہرین لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو اس چیز کے پروفیشنلز ہیں، ان کے مشورے پر عمل کریے. اور جو روح کی جو بیماریاں ہیں، تو جو روحانی لوگ ہیں جنہوں نے بہت لمبے زمانے تک اپنے روح کو بہتر بنایا ہے، اپنے دل کو سنوارا ہے، ان سے اپنی روحانی بیماری کا بھی علاج ڈھونڈیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم روحانی بیماری کو جسمانی دواؤں سے ٹھیک کرنے لگے اور جسمانی بیماریوں کو ہم روحانی دواؤں سے ٹھیک کرنے لگے. وہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی روحانیت اتنی زیادہ مضبوط ہو کہ وہ جسم کے بیماریوں کو وہ جلدی سے ختم کر سکتا ہو، جسم کو وہ ہیل کر سکتا ہو. لیکن یہ کبھی کبھی ہوگا، سب کے ساتھ نہیں ہوگا. اور جو قانون ہوتے ہیں، جو حکم ہوتے ہیں، وہ سب کو سامنے رکھ کر کے کیا جاتا ہے، کسی ایک بندے یا بندیوں کو سامنے رکھ کر کے نہیں لگایا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم ہے جو آپ کو اور ہم سب کو سمجھنا ہے. اس قسم کی غلطیوں سے بچیے. سب سے پہلے اس قسم کے ویڈیوز بنانا بند کر دیجیے، آپ میں سے کوئی بناتے ہیں. اور اگر آپ میں سے کوئی بناتے نہیں، آپ کے پاس آتے ہیں اس طرح کے ویڈیو، اس کو شیئر کرنا بالکل بند کریے. یہ بڑھاوا دینا ہے، یہ بہت ہی خطرناک اور غلطی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا احتیاط برتیے، خیال رکھیے. اسی کے علاوہ جو واٹس ایپ پر ہم کبھی درود بھیج دیتے ہیں، کبھی قرآن کی کوئی آیت ہم بھیج دیتے ہیں، اچھی چیزیں بھیج دیں، اچھی بات ہے کسی سے شیئر کرنے میں. لیکن جس کو آپ شیئر کر رہے ہیں اچانک سے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی حالت میں ہے جس حالت میں اس کو قرآن کی آیت یا دعا کا پڑھنا وہ منع ہو. اب اس حالت میں بھی میسج آئے گا تو وہ پڑھ ہی لے گا غلطی سے. بعد میں اس کا احساس ہوگا یا بیچ دوران پڑھنے میں یہ احساس ہوگا، پر پہلے اچانک سے اس میسج کو کھولتے وقت اس کا احساس نہیں ہوگا. تو ان سب چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بے وجہ کی چیزیں کبھی بھی شیئر مت کریے. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت ہی ایسے میسیجز مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی آتے ہیں. تو سارے اسٹوڈنٹ کو میں ایک ایک کر کے نہیں سمجھا سکتا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. اس کے لیے اس کا خیال رکھیے. کبھی کسی اور قسم کے میسج آ جاتے ہیں، اس نمبر سے فون آئے گا، آپ کو نہیں اٹھانا ہے ورنہ یہ ہو جائے گا. وہ ساری چیزیں نہیں اس طریقے سے کام نہیں کرتی ہیں. اس لیے کوئی بھی چیزیں آپ جب کسی سے شیئر کرتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نقصان دہ تو نہیں ہے آپ کے لیے. جو چیزیں آپ شیئر کر رہے ہیں وہ اس پر مکمل اعتماد ہے آپ کو یا نہیں، آپ نے تحقیق کیا یا نہیں کیا، یا آپ کے بس اندر ایک جذبہ پیدا ہوا خیر خائی کا تو بس آپ نے آنکھ بند کر کے اس کو شیئر کر دیا. یہ بغیر سوچے کہ ہم جس کو شیئر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کا اس کے اندر غلط اثر پیدا ہو جائے. تو اس قسم کی باتوں سے بچیے. 2-3 چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں اس کو کریے. ایک تو یہ کہ یہ اس طرح کی جو میسیجز ویڈیوز آپ کے پاس آتے ہیں، اس طرح کے جو فوٹوز آپ کے پاس آتے ہیں جس میں اس طرح کی پیغام ہوتے ہیں کہ قرآن سے سب ٹھیک ہو گیا اور ٹوپی سے سب ٹھیک ہو گیا اور اس سے ٹھیک ہو گیا، اس قسم کی ویڈیو کو بالکل بھی بڑھاوا نہیں دینا چاہیے. میں یہ بالکل نہیں، کوئی میری بات کا یہ مطلب نہ نکالنے کہ میں قرآن کی جو طاقت ہے اس سے انکار کر رہا ہوں، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. میں نے شروع میں ایک بات سمجھائی آپ کو کہ اللہ کا نظام کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کی قدرت کچھ اور ہوتی ہے. ایک سسٹم ہے جس کے تحت یہ دنیا کا نظام چلتا ہے، اور اس سسٹم میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ سسٹم ہے کہ ایک اولاد کی جو بچوں کی جو پیدائش ہے وہ ماں باپ کے ذریعے ہی ہوگی. صرف ماں کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا، صرف باپ کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کا نظام ہے، ایک سسٹم ہے. لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوئی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کا نظام کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ کسی انسان کو بالکل کرونا وائرس اس کے اندر آ جائے تب بھی وہ بچ جائے، یا کرونا وائرس کے کھان میں وہ گر جائے تب بھی اس کو نہ ہو. اور تو یہ اللہ کی قدرت ہے.
ورنہ عام طور پر جو یہ نظام ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو ہم بہت زیادہ احتیاط برتیں ان چیزوں میں، اور اس پر عمل بھی کریں۔ جو روحانی لوگ ہیں جو دعا کلمات بتا رہے ہیں اس پر بھی ہم بہت زیادہ پابندی کریں، کیونکہ ہمارے روح کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو جسم کے ماہرین ہیں جو جسم کی حفاظت کرنا سکھا رہے ہیں اس سے بھی ہم اس کی بھی احتیاط کو ان کے باتوں پر عمل کریں، اور وہ جو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ تو یہ دو ہی باتیں ہیں جو میں آپ سب سے کہنا چاہ رہا تھا کہ اس قسم کے اللہ کے واسطے اس قسم کی ویڈیوز کو دیکھنا بند کریے، شیئر کرنا بند کریے، اور ان چیزوں پر یقین کرنا بند کریے۔ یقین ایک الگ چیز ہے، لاپرواہی ایک الگ چیز ہے۔ لاپرواہ مت بنیے، یقین والے بنیے، ایمان والے بنیے۔ اور ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کو لاپرواہی نہیں بلکہ چوکنا ہونا سکھاتا ہے، حساس رہنا سکھاتا ہے ہر معاملے میں، ہر مصیبت میں۔ اور آخری جو یہ دور ہے یہ بالکل امتحان کا وقت ہے، اس میں سب سے زیادہ خیال ہم کو اپنے روح کا، اپنے جسم کا رکھنا ہے کہ ہم کہیں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائے کہ مصیبت آنے کے بعد بھی ہمارے اندر سے غفلت کی جو زندگی ہے وہ نہ نکلی ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات جو جاتے جاتے میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ تقریباً اکثر شعبوں میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، تو ہو سکتے ہیں ایسے کچھ ہمارے، اور یقیناً ہوں گے، جن لوگوں کا جو روزی روٹی کا انتظام ہے وہ ڈیلی کام کرنے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کو ڈیلی کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، کام نہیں مل رہا ہے یا نہیں نکل پا رہے ہیں، تو ان کے لیے کافی پریشانی جو ہے وہ ہو رہی ہوگی، ان کو کھانے پینے میں، ان کو بچوں کو سنبھالنے میں۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ایسے لوگوں تک آپ خود پہنچیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے، اور ان تک جو بھی مدد آپ پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیے۔ اور آپ میں سے کوئی ایسے بندے ہوں، بندیاں ہوں جن کو پتہ ہو کہ ان کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں، لیکن آپ کے پاس اگر مدد کرنے کے لیے کوئی ذرائع نہ ہو، تو مجھے آپ کال کریں، مجھے میسج کر کے بتائیں کہ فلاں شہر میں یا ہمارے جہاں بھی ایسے ضرورت مند ہے ان کو یہ سامان کی ضرورت ہے، تو میں اپنی طرف سے انشاءاللہ کچھ مدد جو ہے وہ بھیجوں گا آپ سب کو، تاکہ آپ ایسے لوگوں کی مدد کر سکے۔ اس لیے کہ جو مصیبت ہوتی ہے، جو پریشانی، جو حالات آتے ہیں، اس میں صرف اپنی زندگی دیکھنا یہ درست مناسب نہیں ہوتا، اور مسلمان تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جو دوسروں کی پریشانی میں اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ جی لے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان کو بھی اگر وہ بے چین دیکھتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ اہم ہے آپ کے لیے، اور اس پر عمل کریے۔ پھر میں آخری میں وہی باتیں کہہ رہا ہوں کہ اس پر احتیاط بھی برتیے، اپنا خیال رکھیے، اور اس قسم کے جھوٹے اور بے فائدے کی جو ویڈیوز ہیں ان کا بڑھاوا دینا بند کر دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔